السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث جبرائیل، مسلم حدیث نمبر 8۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ اتنے میں ایک آدمی ہمارے سامنے نمودار ہوا جس کے کپڑے سفید اور بال سیاہ کالے تھے۔ اس شخص پر سفر کا کوئی نشان نہیں تھا اور ہم میں کوئی بھی اسے نہیں پہچانتا تھا۔ وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے گھٹنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا کر اپنے دونوں ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پر رکھ دیے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کی گواہی دو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اگر استطاعت ہو تو اللہ کے گھر کا حج کرو۔ اس پر اس شخص نے کہا، آپ نے سچ کہا۔ ہمیں تعجب ہوا کہ خود سوال بھی کرتا ہے اور خود ہی تصدیق کرتا ہے۔ اس نے کہا، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ تعالی پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر اور تقدیر خیر و شر اسی کی طرف سے ہے، اس پر ایمان لانا۔ اس نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا۔ پھر پوچھا، مجھے احسان کے بارے میں بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ تعالی کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اگرچہ تم اسے نہیں دیکھ سکتے تو یہ جان لو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا، مجھے قیامت کے بارے میں بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ اس نے کہا، مجھے اس کی نشانیاں بتا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لونڈی اپنے مالکہ جنیں گی اور تم دیکھو گے کہ ننگے پیر ننگے بدن بھیڑ بکریوں کے غریب چرواہے کوٹھیوں میں تکبر کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، پھر وہ شخص چلا گیا، میں تھوڑی دیر چپ ٹھہرا رہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، پتہ ہے یہ سوال کرنے والے کون تھے؟ میں نے کہا، اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک یہ جبرائیل تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو دین اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔